علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری 109 آیات، سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات۔ پہلا حصہ، سورہ آل عمران کی آخری 109 آیات میں 5 باتیں یہ ہیں: خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ، 3 غزوے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، 4 اہم احکام۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے فضائل۔ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن۔ نمبر 2، باہمی جوڑ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 4، 3 غزوے۔ اس صورت میں ان 3 غزوات کا ذکر ہے: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ اسد۔ نمبر 5، 4 اہم احکام۔ صبر کرو کہ اس میں اطاعت میں جمنا، گناہوں سے بچنا اور تکلیفیں برداشت کرنا تینوں شامل ہیں۔ مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ۔ سرحدی حفاظت کرو، خواہ جغرافیائی سرحد ہو یا نظریاتی سرحد۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حصہ، سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات میں 4 باتیں یہ ہیں: یتیموں کا حق، 1 سے زائد نکاح، میراث کے 5 مسائل، محرم خواتین۔ نمبر 1، یتیموں کا حق۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی یتیم اولاد کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2، 1 سے زیادہ نکاح۔ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ عدل کر سکے۔ نمبر 3، میراث۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اولاد، ماں باپ، بیوی اور بہن بھائیوں کی میراث سے متعلق 5 اہم مسائل بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ کہ پہلے وصیت اور قرض ادا کر دیے جائیں۔ ان میں سے نمبر 1، بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا ملے گا۔ نمبر 2، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 حصہ۔ نمبر 3، اولاد ہونے کی صورت میں ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 4، بیوہ کو اولاد ہونے کی صورت 8واں حصہ اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ ملے گا، جبکہ خامند کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور نہ ہونے کی صورت میں نصف ملے گا۔ 5، میت کی اولاد اور باپ نہ ہونے کی صورت میں ماں شریک بہن بھائیوں میں 1/3 حصہ برابر سرابر تقسیم ہوگا، اور اگر وہ اکلوتا ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 4، 12 مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں،
بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساسیں، سوتیلی بیٹیاں، بہویں۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔